یہ بڑا پریشر رہتا تھا کہ فرسٹ پوزیشن یا سیکنڈ پوزیشن لینی ہے. وہ میرے سارے کولیگز یہی حیرت کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کو جو ہے پالیٹکس کی طرف گامزن کر کے اور آپ خود جو ہے ایکٹنگ کی طرف آ گئی ہیں. ہاں یو آر گیونگ می دیٹ زیلنسکی والی وائب نا. دوسری شہیرہ ہے یہ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اب میں پالیٹکس میں اس طرح سے جاؤں گی. ایکٹنگ کر لوں نا بہت بڑی بات. which character you are playing? میرے کردار کا نام ہے وجے لکشمی نہرو. تو میں بیسکلی عثمان پیرزادہ صاحب who is playing my father موتی لال نہرو ان کی بیٹی بنی ہوں. Hi, this is Kehksham Bukhari and you're watching me on Jio Digital. آج جو ہماری گیسٹ ہیں ان کے ساتھ کانورسیشن بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسکرین پر بھی کام کیا ہے، ایکٹیویزم بھی کیا ہے، اور ابھی وہ کچھ نئے پروجیکٹس میں بھی ہمیں نظر آئیں گی. اور میرا بڑا دل تھا کہ اس کانورسیشن کو ہم لائٹر کے ساتھ ساتھ آج جو ہے بڑا جسے کہہ سکیں گے انٹلیکچوئل بھی رکھنے کی کوشش کریں. سو شہیرہ جلیل الباسط از آور گیسٹ ٹوڈے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سو کراچی کی لائف ویسے ہی میں نے دیکھا بڑی ہسل وسل ہوتی ہے، اور پھر شوٹس آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اپنے لیے ٹائم نکالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں میں. وہ کیا ہوتا ہے اپنے لیے ٹائم؟ اب یہ تو مجھے بھی سوچنا پڑے گا. وہ ایک بہت نایاب چیز ہو گئی ہے اپنے لیے ٹائم. واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. شوٹ جب ہماری چل رہی ہوتی ہے نا ڈرامے کی، تو اسکیجول ہم لوگوں کا اس طرح سے ہوتا ہے، اور میں بالکل مبالغہ آرائی نہیں کر رہی ہوں. ہمارا اسکیجول اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم صبح 9 بجے جاتے ہیں، رات کے 11 12 بجے ہم لوگ گھر آ رہے ہوتے ہیں. صرف سنڈے کا دن وہ ہوتا ہے جب اگر ہم لکی ہیں تو ہمیں چھٹی ملتی ہے. تو اپنے لیے ٹائم تو بس وہ ایک ماضی کی ایک چیز رہ گئی ہے. یہ اتنی گہری بات ہے کہ کبھی کبھار آپ اپنی ورک لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ کام کتنے ٹائم سے پینڈنگ میں ہے اور کیا نہیں ہے، اور اسے کرنے کا موقع نہیں مل رہا کیونکہ شاید ہم نے دوسری چیزوں میں خود کو زیادہ بزی کر لیا. آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں. کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جب کمپلین کرنے لگ جاتی ہوں نا کہ یار میں اتنی بزی ہوں کہ مجھے نیند بھی پوری کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ روز صبح شوٹ پہ جانا ہے، تو مجھے پھر میری مدر یاد دلاتی ہیں، میرے دوست یاد دلاتے ہیں کہ یار آپ نے یہی لائف تو چنی تھی اپنے لیے. دس از دا لائف یو وانٹیڈ فار یور سیلف. اینڈ پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں، لیکن پھر آپ نا ایک عجیب سا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے اور یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. بالکل. تو بیلنس جب زندگی میں ہوگا وہی مجھے لگتا ہے ایک پراپر زندگی ہے جس میں میانہ روی ہوتی ہے کہ کام مصروفیت بھی ہو، فراغت بھی نہ ہو، لیکن اتنی فراغت ہو کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنوں کو ٹائم دے سکیں، اپنے آپ سے تو ایٹ لیسٹ مل سکیں. ٹرو. بالکل. یو ہیو اسٹڈیڈ geophysics, right? And you did activism, and then you jumped into acting. یہ سب کچھ کیسے کنیکٹ ہوا؟ Would really wanted to know this. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے. انفیکٹ جو میرے ریلیٹیوز ہیں، جو مطلب میں کہوں گی وہ لوگ جو کولیگز میرے جو میری پچھلی زندگی سے مجھے جانتے ہیں، جب میں ایک ایکٹیوسٹ ہوتی تھی اور جب میں بہت ہی پڑھاکو ہوتی تھی، تو وہ لوگ حیرت کرتے ہیں آج بھی کہ از دس دا سیم شہیرہ، از دس دا سیم پرسن. ابھی تک 2 سال ہو گئے مجھے اس انڈسٹری میں، 2 سال ہو گئے ایکٹنگ کرتے ہوئے، لیکن ایکچولی انہیں ابھی بھی یقین نہیں آتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کہ لیپ ٹاپ میں اور کتابوں میں گھسی رہتی تھی، جو کہ سر اٹھا کے یہ نہیں دیکھتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ارد گرد، اور جسے شور و غل سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، اور جب اس کے ارد گرد کے لوگ زندگی انجوائے کر رہے ہوتے تھے تو وہ انہیں ایسے ججمنٹل نظروں سے دیکھتی تھی کہ یار تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. فل سرکل آ گئی ہے لائف، اینڈ اٹس میجیکل. مجھے کبھی کبھار خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ ایم آئی دا سیم پرسن. لیکن اس جرنی کو آپ انجوائے کر رہی ہیں اگر اپنی پریویس لائف دیکھتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا فیز ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہ جاتا ہے، یاد بھی آتی ہیں بہت ساری چیزیں. تو ڈو یو مس اینی تھنگ؟ اچھا، آئی ووڈ سے آئی ڈونٹ مس دیٹ لائف. آئی ریئلی ڈونٹ مس دیٹ لائف، کیونکہ پتہ ہے اس لائف میں مجھے لگتا تھا کہ اس زندگی کا 3/4 حصہ میں لیپ ٹاپ پہ گزار رہی ہوں. اوکے. مطلب مجھے ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ وقت سے پہلے زندگی بہت بورنگ اور منوٹنس ہو گئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں میری جو لائف رہی ہے نا شروع سے وہ بہت ہی ایکیڈیمک رہی ہے. میں وہ بچی ہوتی تھی جو کہ ماشاء اللہ سے ایلڈسٹ ڈاٹر ہے اپنی فیملی کی. تو ایک تو آپ بیٹی ہیں، پھر آپ سب سے بڑی بیٹی ہیں سارے سبلنگس میں، تو یہ بڑا پریشر رہتا تھا کہ فرسٹ پوزیشن یا سیکنڈ پوزیشن ہی لینی ہے ایکچولی. یس. اور پرسنٹیج 97 آئی ہے تو 98 کیوں نہیں آئی ہے. اچھا. یہ وہ پریشرز ہوتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے جب میری سیکنڈ پوزیشن آ جاتی تھی
تو رزلٹ لینے کے بعد والا جو سفر نہیں ہوتا تھا گھر میں, میرے پیرنٹس ابا اماں بیٹھے ہوتے تھے, بابا مما پیچھے میں بیٹھی ہوتی تھی, اور بس میں بیٹھی ہوتی تھی. مجھے پتا تھا یہ جو لمبا راستہ ہے نا اگلے 40-50 منٹ کا, اس میں بس مجھے لیکچرز ملیں گے, لیکچرز. فرسٹ کیوں نہیں آئی. اینڈ آئی ایم سو سرپرائز کہ وہی سیم پیرنٹس اب اتنے سپورٹیو ہیں میری ایکٹنگ کو لے کے, میری انڈسٹری شفٹ کو لے کے, کہ مجھ سے زیادہ میرے پروجیکٹس کو وہ دونوں اون کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو زندگی تھی نا کہکشاں, وہ بہت ہی اکیڈمک تھی, وہ بہت ہی نرڈز اور پڑھاکو ٹائپ کی تھی. گریجویشن کی جیو فزکس میں, وہ ایک بڑا ہارڈ کور سبجیکٹ ہے جس میں فزکس ہے, ارتھ سائنسز ہے, اور آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن ہے, جو کہ اور وہ بڑا یونیک سبجیکٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کو عام طور پہ نہیں پڑھتے لوگ. ایسے ہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنے والی تھی کہ اٹس اے پیمائش لائک کہ آپ زمین کی گہرائیاں اور وسعتوں کو ناپ رہے ہوتے ہیں. نارملی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جیو فزکس میں ہوتا کیا ہے, اور پھر آپ ان چیزوں سے نکل کر اسکرپٹ تک آ گئیں. پڑھنے کا تو چلیں شوق ہوتا ہے, لیکن اسکرپٹنگ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. آپ اس میں خود کو اتار رہے ہوتے ہیں کیریکٹرز میں. یہ کتنا مشکل لگا آپ کو یہ کہ ٹو اڈیپٹ دی کیریکٹرز؟ اچھا, یہ مشکل وہ ہے جس کو میں انجوائے کرتی ہوں. صحیح. کیونکہ آپ نے کمپیریزن ڈرا کیا ابھی جیو فزکس میں. آئی اسٹل ریممبر اپنی کلاس میں بیٹھی بھی ہوتی تھی اور مجھے ایگزسٹینشیل ڈیلیما ہو رہا ہوتا تھا کہ میں یہ کیا پڑھ رہی ہوں, مطلب اتنی ہارڈ کور پڑھائی میں کیوں کر رہی ہوں, صرف اس لیے بیکاز آئی انجوائے فزکس, آئی انجوائے میتھس. تو اس چکر میں اتنا ڈیفیکلٹ میں نے اپنا میجر اٹھا لیا, اور چوز ہی اس لیے میں نے اسی لیے کیا کہ یہ یونیک ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں کرتا, تو آبویسلی الگ کرنا تھا. اور میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ آئی یوز ٹو بی دی اونلی فیمیل اسٹوڈنٹ ان مائی بیچ. 4 سال کے عرصے میں میری ڈگری میں یہ ہوا کہ لڑکیاں آئیں اور چلی گئی, مطلب شادی ہو گئی, ہاں وہ انہوں نے میجر چینج کر لیا, اور میں وہ رہی بچی بیچاری جو سیمسٹر 1 سے سیمسٹر 8 تک رہی کنسسٹنٹلی. تو یہ بھی بڑا عجیب سا ایک ایکسپیرینس تھا کہ 4 سال تک آپ کی کوئی لڑکی کلاس میں آپ اکیلی, مطلب آپ کے پھر فرینڈس بھی نہیں ہوئی ہوں گی اس طرح سے جس طرح دوستیں ہوتی ہیں. لیکن میرا یونیورسٹی کا انڈر گریجویٹ کا بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس یہ رہا کہ میں اپنی ڈبیٹنگ سوسائٹی کی الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہی. تو پوری یونیورسٹی میں ووٹس ڈلے, الیکشن ہوا, اور پھر میں پریزیڈنٹ بنی, اور وہ پورا جو ڈبیٹنگ سوسائٹی کو لے کے چلنے کا کلچر تھا نا, اس میں میری دوستیاں بنی. اور اس کے بعد اپنی انڈر گریجویٹ کی پڑھائی کرنے کے بعد آئی گاٹ دا فل برائٹ اسکالرشپ, اور اس پہ پھر میں یو ایس میں ماسٹرس کرنے گئی ان پبلک ایڈمنسٹریشن. وہ بھی بڑا پڑھاکو لوگوں والا سبجیکٹ ہے, اور پھر ایونچولی ایکٹنگ میں آ گئی. میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی جو بھی جرنی ہے, مطلب اکیڈمک ریکارڈس دیکھیں اس میں بھی کافی شفٹس ہیں, اور پھر ایکٹنگ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ جانر ٹو اڈیپٹ. سو آپ بتا رہی تھی پھر پبلک پالیسی میں کیا. تو یہ شفٹ جسٹیفائڈ تھا میری نظر میں, کیونکہ آئی ریممبر میں بچپن میں نا, آئی تھنک میں 13 سال کی تھی, اور میرے بابا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا آپ کو کیا بننا ہے بڑے ہو کے نا, اور میں نے بے ساختہ کہا تھا مجھے منسٹر بننا ہے. So I wanted to get into politics, and I'm saying too much, but I wanted to become the Prime Minister of Pakistan. ہاں, پہلے تو بچپن میں تو ایئر فورس میں جانے کا شوق تھا, اور اس میں بہت آگے تک آئی اپلائیڈ انٹو دی ایئر فورس, اور پھر آئی ایس ایس بی ریکمینڈ ہوا, وہ ایک پوری جرنی تھی. پھر دوسرا خواب یہ تھا زندگی کا کہ مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے. صحیح, جو کہ بہت سارے لوگوں کا خواب ہاں, کیونکہ وہ دیٹ واز دا نمبر 1 یونیورسٹی ان دا ورلڈ. And I eventually got accepted to the University of Oxford. بس میں جا اس لیے نہیں سکی کیونکہ میں آلریڈی فل برائٹ اسکالرشپ پہ تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آلریڈی آن اے اسکالرشپ تو آپ کو ہم دوسری اسکالرشپ نہیں دے سکتے. لیکن مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرا آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن ہوا ہے. دوسرا خواب وہ تھا. تیسرا خواب یہ تھا کہ پرائم منسٹر بننا ہے پاکستان کا. وہ کب پورا ہوگا؟ وہ میرے سارے کولیگز یہی حیرت کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کو جو ہے پالیٹکس کی طرف گامزن کر کے, اور آپ خود جو ہے ایکٹنگ کی طرف آ گئی ہیں. ہاں, یو آر گیونگ می دیٹ زیلنسکی والی وائب نا, کہ سارا آرٹ کا بیک گراؤنڈ اینڈ ناؤ ہی از لائک لیڈنگ دیٹ اسٹیٹ. سو چلیں, آئی ہوپ کبھی ایسا بھی ہو, پھر انٹرویو کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا. آپ ٹائم دیں گے؟ اب میں بہت آگے آ چکی ہوں, دوسری شہرہ ہے یہ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اب میں پالیٹکس میں اس طرح سے جاؤں گی. ایکٹنگ کر لوں نا, بہت بڑی بات ہے. سو رضیہ سے شروعات ہوئی, اور رضیہ کے بارے میں کافی اچھا ہی سننے میں آیا جب وہ ڈرامہ آ رہا تھا. ہر کسی نے بڑا ریلیٹ کیا اس سے. سو ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ نے وہ اسکرپٹ پک کیا, کس چیز کو لے کے سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی, اور آپ سوچ رہی تھی کہ ہاں یہی ایسی چیز ہے جو اس چیز میں مجھے کرنی چاہیے آن دی اسکرین؟ بیسکلی مجھے لگتا ہے رضیہ کا جب بھی ذکر آتا ہے مجھے لگتا ہے میں آئی جسٹ گاٹ لکی.
کہ محسن سر جو میرے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے میرا آڈیشن دیکھا, میرے جو 2 مونولوگز ہوتے ہوتے کہیں سے توسط بنتا گیا, کسی کے پاس گئے, پھر وہ ہوتے ہوتے ایونچولی ان کے پاس آئے, اور بقول ان کے کہ انہوں نے 10 سیکنڈ میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میری رضیہ ہے. تو وہ بس نا سم تھنگس آر جسٹ مینٹ ٹو بی. تو وہ جب مجھے آئی ریممبر جب مجھے نریشن ہو رہی تھی نا رضیہ کی, تو گوز بمس تھے. مطلب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کی پہلی نریشن تھی وہ میری. مطلب ایک ڈائریکٹر ہی سٹنگ اکراس می اینڈ ہی از جسٹ نریٹنگ دا ہول اسٹوری. اور محسن سر نے چونکہ وہ خود لکھی ہوئی تھی تو ان کے جذبات تو مطلب وہ کیا اسٹرانگ نریٹر ہیں. اور مجھے یاد ہے میں ایک دم گوز بمز ہو رہے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے, اور او مائی گاڈ کیا یاد دلا دیا آپ نے. بٹ یس, تو وہ بہت ہی ایک ایموشنل نریشن تھی میرے لیے. اور انٹرسٹنگلی جب نریشن ختم ہوئی اور میں نے بڑی جسارت کر کے پوچھا, کیونکہ اس وقت میں بالکل نئی تھی انڈسٹری میں, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا واٹ آر دا رائٹ کویسچنس ٹو آسک, نریشن ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے. تو میں نے پوچھا کہ اور کون والے کاسٹ میں, اینڈ دا فرسٹ نیم وچ دے گیو ماہرہ خان. اوہ گاڈ, گوز بمپ ہو گئے ہوں گے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اف اف اف. آئی اسٹل ریممبر میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی, میں نے اپنی مما کو فون کیا, اور مما اس وقت اسلام آباد میں ہوتی تھی, میں کراچی میں آ گئی تھی. میں نے بولا مما یہ ہوا ہے, اور اف ہم دونوں کا بس ایک مومنٹ تھا کہ یار یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. تو اور اس کے بعد پتہ ہے رضیہ نا ایک ایسا پروسیس تھا میرے لیے. 2 ڈرامے میرے اب تک کے کریئر میں مجھے لگتا ہے اس طرح کے رہے ہیں, ایک تو رضیہ اور ایک منجلی. یہ 2 کردار کہکشاں ایسے رہے ہیں جس میں ایز این ایکٹر مجھے لگتا ہے آئی لاسٹ مائی سیلف ان دیٹ پروسیس. مطلب میری مما اگر مجھے گھر پہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا آپ کو آئندہ اجازت نہیں ہوگی کوئی نیگیٹو کیریکٹر لینے کی, وہ منجلی اتنا طاری ہو گیا. رضیہ میرے اوپر اتنا طاری ہو گیا تھا کہ مجھے آئی ریممبر میں اس کی 4th یا 5th ایپیسوڈ دیکھ رہی تھی, اور ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں میں, اور وہ بیچاری نیچے اس کو بٹھایا ہوا ہے نا, ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا نہیں کھانے دے رہے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم نیچے بیٹھو, وہ نیچے بیٹھ کے کھا رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے یار ہو از دس گرل, کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. مطلب you know what I mean, you were so connected. I was so into it کہ یار wow, مطلب I was proud of myself for that performance and for Manjli. تو رضیہ and Manjli they both left very very lasting impacts. فاطمہ جناح میں بھی آپ کا ایک کیریکٹر ہے, پہلے تو یہ بتائیں وہ کیریکٹر کیا ہے, اور آپ کو کیا بیوگرافیز کرنا پسند بھی ہے؟ اچھا, فاطمہ جناح سب سے پہلی بات تو یہ کہ اٹس اے ویری ویری ایمبیشیس پروجیکٹ, وہ بہت جلد انشاءاللہ آئے گا اس وقت پوسٹ پروڈکشن میں, تو ہوپ فلی وہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر نیکسٹ. بہت ٹائم سے ہم انتظار میں ہیں اس کے. دیکھیں جب ایک بہت اچھی چیز بنتی ہے تو اس میں وقت لگتا ہے, یہ تو ہے, اور جب ایک بہت ہی اچھی چیز بنتی ہے اس میں تھوڑا زیادہ وقت لگ جاتا ہے. مولا جٹ کا ٹائم یاد آ گیا یہ. تو آئی ایم شیور اینڈ آئی ہوپ کہ جب وہ آئے گا تو آپ لوگ ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے جتنا اس میں وقت لگ رہا ہے. آئی تھنک اٹس ٹوٹلی ورتھ اٹ. سو وچ کیریکٹر یو آر پلئنگ؟ میرے کردار کا نام ہے وجے لکشمی نہرو. تو میں بیسکلی عثمان پیرزادہ صاحب ہو از پلینگ مائی فادر, موتی لال نہرو ان کی بیٹی بنی, لیکن بیونڈ اے ڈاٹر, بیونڈ دا سسٹر آف جواہر لال نہرو, وجے لکشمی کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. وہ ایک اسٹیٹس وومن تھی, ایک پولیٹیشین تھی, ایک ایمبیسڈر تھی, اور ایک پراپر ان کی جو ہے پولیٹیکل جرنی رہی ہے. تو ابھی تو فاطمہ جناح کے سیزن 1 کا والیوم 1 ہم نے بنایا ہے, جس کی شوٹ ہم نے ابھی کمپلیٹ کی ہے. تو والیوم 1 میں جو ہے یہ ایک رادر انٹروڈکٹری فیز ہے آف دا ہول سیزن, اور اب جو ہے پھر گریجولی اس کا بلڈ اپ ہوگا آئی ایم شیور ان دا نیکسٹ والیومز اینڈ ان دا نیکسٹ سیزنس. اوکے, سو بیوگرافیز کرنا پسند ہے آپ کو ویسے؟ مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ فاطمہ جناح کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے نا, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہی پروسیس ہو, اینڈ رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ٹو مچ اباؤٹ دا پروسیس, لیکن وہ کچھ اور ہی پروسیس تھا. آئی فیل ان لو ود دی آرٹ آف شوٹنگ, with the art of acting. فاطمہ جناح made me fall in love with the whole process. کہ بایوگرافیز بنانا, ایک پیریڈ ڈرامہ بنانا ہے, بایوگرافیز بنانا کتنا مشکل اور کتنا انٹریکٹ کام ہے, لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا. وہ ایک ریگولر ڈرامہ کی طرح نہیں بنتا نا, اس میں بہت انٹریکیسیز, بہت باریکیاں. تو اگر اس لیول کی کوئی چیز بنے گی تو آئی ووڈ لو ٹو ڈو بایوگرافیز. کس پولیٹیشین کو آپ پلے کرنا پسند کریں گی؟ آئی تھنک پولیٹیشینز نہیں, پاکستان میں تو بھرمار ہے ایسے لوگوں کی جو ہماری انسپریشن رہے ہیں.
پاکستان میں پولیٹکس، اسپورٹس، پاکستان میں جو ایمبیسڈرز رہ چکے ہیں، بیوروکریٹس، ایجوکیشنل ایکٹیوسٹ، آپ مطلب یہ تو وہ ملک ہے نا جہاں پہ مطلب میں تو یہ کہوں گی کہ ہمارے پاس مثالیں ہی مثالیں. تو یہ تو ایک پریویلیج کی بات ہوگی کہ اگر مجھے موقع ملتا ہے کسی کی بھی بایوگرافی میں پارٹ لینے کا. اچھا، جو منجلی آپ کا اس وقت آن ایئر ہے، بس اس کے بعد ہم یہ ڈرامہ پارٹ وائنڈ اپ کریں گے. منجلی جو آپ کا اس وقت آن ایئر ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں سوشل میڈیا پر بھی آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ایک بڑی بلر سی لائن ہے ایک سائیکالوجیکل ڈسٹرب کیریکٹر میں، اور تھوڑی سی بدتمیز سی ساؤنڈ کر رہی ہے لڑکی ایز پر دا اوپینین آف دا آڈینس. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ تھوڑا سا شارپ ہو رہی ہے وہ؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوالات تھے کہ یہ تھرو اینڈ تھرو نیگیٹو نہ ہو جائے. اور یہ تو وہ کیریکٹر ہے جو کہ مطلب بارڈر لائن اس کی حرکتیں پرابلمٹک ہیں. مجھے پڑھ کے لگ رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا اس سے. میں نے بولا یہ تو شی از ڈوئنگ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ رائٹ. انٹرسٹنگلی کہکشان جب میں نے وہ کرنا شروع کیا نا، جنوری میں مائی شوٹ اسٹارٹ ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی 1 مہینہ آئی سیٹ ود دا کیریکٹر. میں نے کیریکٹر کو انٹرنلائز کیا. میں نے بہت ساری پچھلے بینچ مارکس، ڈرامے، یہ سب دیکھے، اس کو کہیں نہ کہیں ریفرنس ڈھونڈا. ایک پروسیس ہوتا ہے ہر ایکٹر کا، تو وہ میں نے اٹھایا. اور جب منجلی کو انٹرنلائز کر لیا نا، تو جب میں سیٹ پہ گئی اور گریجولی جب ہم نے شوٹ کی، تو شوٹ میں بہت ساری چیزیں ایوالو ہو جاتی ہیں. شوٹ میں آپ چیزیں کرتے ہیں اور پھر وہ اسکرین پہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے. میرا پرسنل موٹیو تھوڑا سا یہ تھا، اور آئی ایم سو ہیپی کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا لوگوں تک. وہ یہ تھا کہ ڈرامے کا نام ہے منجلی. منجلی کا مطلب ہوتا ہے مڈل ڈاٹر، مڈل چائلڈ. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک مڈل چائلڈ کو پرابلمٹک دکھا رہے لیکن اس کی بیک اسٹوری میں کوئی ٹراما نہ ہو. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ منجلی ہیز بین ایبل ٹو ڈو دیٹ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ غلط کو غلط ہی دکھائیں اسکرین پہ. آپ نیگیٹو کو گلوریفائی نہ کریں، اس کو رومانٹیسائز نہ کریں. لیو دا ججمنٹ ٹو دی آڈینس، بٹ آلسو آپ اس کو پورٹرے کریں اس طرح سے کہ لوگوں کو یہ فرق سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو نو میٹر کہ اس کی بیک اسٹوری ہے، نو میٹر کہ اس کا ٹراما ہے، اب ایز این ایڈلٹ وہ خود رسپانسبل ہے اپنے بیہیویئر کی. تو لولی ٹاکنگ ٹو یو شہیرہ. آئی وش کہ ہم ایک اور سیٹنگ کریں. ویسے میں نارملی کہتی ہوں آئی وش ہم اس کو اور کنٹینیو کر سکتے، لیکن اب میں چاہوں گی کہ ہم دوبارہ بیٹھیں. اور کافی کچھ ہے پوچھنے کے لیے، کافی کچھ ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اب یہ ہم نیکسٹ سیٹنگ میں کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.